تو آج کے پروگرام کا آغاز شفیع جان صاحب، معاون اطلاعات خیبر پختونخوا، خوش آمدید ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا، اور بہت شکریہ۔ حذیفہ رحمان، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو پہلے میرا خیال ہے جو سزا ہوئی ہے، میں شفیع صاحب آپ کی طرف سزا جو نہیں ہوئی ہے، 17 سال قید کی سزا مزید اناؤنس کی ہے توشہ خانہ 2 میں، اس کے جواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب خان صاحب کا بھی بیان آیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے تحریک چلانے کے۔ سہیل آفریدی نے بھی کہا کہ اس دفعہ ہم آئیں گے تو پوری تیاری کر کے آئیں گے۔ کس قسم کی تیاری کر کے آئیں گے؟ شکریہ ابصار صاحب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جس طریقے سے یہ سزا سنائی گئی ہے اس میں جو بنیادی تقاضے ہیں انصاف کے، قانون کے، وہی پوری نہیں ہوئے۔ نہ ہی ہماری وکیلوں کو رسائی ملی۔ جج صاحب آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے اپنے ساتھ لایا ہوا فیصلہ 59 پیجز کا، ہماری وکیلوں کا انتظار نہیں ہوا اور وہ سنا دیا گیا۔ کورٹ میں کون کون موجود تھا اس وقت؟ کوئی موجود تھا، ہماری وکلا تو راستے میں تھے۔ سلمان صفدر نہیں پہنچا، ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ بشرا بی بی کی فیملی گیٹ پہ تھی۔ ہماری میڈیا بھی نہیں تھا؟ میڈیا کا مجھے نہیں علم، اچھا، لیکن ہمارے جو آپ کا مطلب جو بنیادی تقاضا ہے قانون کا، انصاف کا، کہ ہمارے وکیل کے نہ ہوتے ہوئے عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، بشرا بی بی ساتھ موجود تھی، لیکن ہمارے وکلا، نہ بشرا بی بی کے وکلا، نہ عمران صاحب کے وکلا، کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی فیملی ممبر وہاں پہ موجود تھا، اور انہوں نے 59 پیجز اپنے ساتھ لایا ہوا فیصلہ سنا دیا۔ اب دیکھیں ابصار صاحب، یہ جو فیصلہ تھا یہ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ ہے۔ اس پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ توشہ خانہ سے پہلے بھی شہباز شریف نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے قیمتی تحائف لیے، سونے کی گاڑیاں، اس پہ تو کسی نے کارروائی نہیں کی۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے 15% سے بڑھا کے 50% پیمنٹ کی تھی، وہ پیمنٹ بھی ہم نے کی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس میں آپ دیکھ لینا، ایک سیریز ہے۔ ہم 10 دفعہ اڈیالہ آئے، سی ایم صاحب کو نہیں ملنے دیا۔ سی ایم پنجاب کو خط لکھا، عظما بخاری کہتے ہیں جو ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا خط کا جواب دے۔ پی ایم سے فون پہ بات ہوئی، وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کس سے پوچھتے ہیں، کب پوچھتے ہیں، اور پوچھ کے کیا ہمیں جواب دیں گے، اس کا انتظار ہے۔ چیف جسٹس کو 3 دفعہ ہم نے کال کی، ہماری کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ ہم نے چیف جسٹس آف اسلام آباد سے ملنا چاہا، وہ ہم سے ملنے سے انکاری ہے۔ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کے ذریعے یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آپ ملاقات کرنے کے لیے تحریک چلائیں گے؟ نہیں، ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ قانون اور آئین کو پامال کیا گیا۔ جیل سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے کہ نہ عدالتی فیصلہ مان رہا ہے، نہ وہ آئین اور قانون مانتا ہے۔ تو ہمارے پاس راستہ کون سا بچا ہے؟ یہ فیصلہ تو عوام بھی کر لے، ساری دنیا کر لے، یا پورا پاکستان یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ ایک ہی راستہ بچتا ہے، مذمت کا۔ ہم نے جو تحریک کی ذمہ داری ہے وہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو دی ہیں۔ ٹھیک، آج بھی قومی کانفرنس ابھی بھی شروع تھی جب میں یہاں پہ آ رہا تھا، وہ جو فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے، اسلام آباد مارچ کا فیصلہ کرتے ہیں، دھرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مذاکرات کا فیصلہ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی، سی ایم سہیل آفریدی صاحب اس کو بیک لیکن خان صاحب کی تو واضح انسٹرکشنز ہیں نا کہ اب تحریک ہی چلانی پڑے گی۔ بالکل، ان کی آج اس میں اگر سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے، تیاری کیا ہوگی؟ دیکھیں اس وقت اسلحہ لے کے آئیں گے، نہیں، گاڑیاں لے کے آئیں گے صوبے کی، کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں ہوں گے، کوئی ہم اسلحہ وغیرہ نہیں لے کے آئیں گے، نہ ہم پہلے لے کے آئے ہیں۔ ہم جمہوری لوگ ہیں۔ پہلے الزامات لگے اسلحے کے بھی اور منشیات کے بھی، منشیات بھی اسمگل کی، کوئی ثبوت دے جائیں نا ابصار صاحب، الزامات سے تو بات نہیں ہوتی۔ یہ کیسز مقدمے تو ہوئے ہیں سر، مقدمے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں ایسے مقدمے بھی ہو رہے ہیں 9 مئی میں کہ ایک بندے پہ 4 مقدمے ہیں 4 شہروں میں، ایک بندہ ایک ٹائم پہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، یہ بتائیں میرے پہلے تو یہ میں آتا ہوں اس پہ کہ ایک بندہ 4 شہروں میں کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو عدالت میں آج ہوا، مجھے یاد ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو جب سزا ہوئی تھی، 3 کیسز تھے ان کے خلاف، تو اس میں وہ اس وقت لندن میں تھے اور انہوں نے وہاں سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں میں پہنچوں تو پھر فیصلہ اناؤنس کیا جائے، میں جج صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ تو کچھ بدلا نہیں، وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ بہت شکریہ ابصار صاحب، آپ نے درست لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک عدالتی روایت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی مجرم کو سزا سناتے ہیں، مجرم عام طور پر یا بیل پر باہر ہوتا ہے یا جیل کے اندر قید ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کبھی نہیں ہوتا، بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ جج کے سامنے مجرم بیٹھا ہوا ہو۔ ادروائز ہوتا یہ ہے کہ آپ کا وکیل کورٹ روم میں موجود ہوتا ہے اور وہ فیصلہ سنتا ہے۔ یہ کامن پریکٹس ہے، وکیل بھی نہیں پہنچنے دیا، وہی عرض کر رہے ہیں، کامن پریکٹس رہی ہے۔ لیکن اگر وکیل تو ایک کونسل ہوتا ہے کسی بندے کا،
اگر مجرم خود سامنے موجود ہو تو ایک کمپلشن رہتی نہیں ہے. بیسیکلی جب بانی تحریک انصاف موجود تھے, بشرا بیوی موجود تھیں, تو جج نے فیصلہ سنایا کوئی خلاف قانون نہیں ہے, کوئی خلاف روایات نہیں ہے. اگر قیدی موجود ہے کورٹ روم کے اندر اور یا مجرم موجود ہے, وہ آلریڈی ظاہر ہے وہاں پر توشہ خانہ کا ٹرائل چلتا رہا اسی کورٹ کے اندر, اور یہ کہنے لگے کہ جی اتنی حسل بسل میں سنایا, 14 مہینے یہ کیس چلا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی یعنی فیکٹس کو نگیٹ کیا. شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور بطور وزیر اعظم کبھی توشہ خانہ سے ایک پینسل بھی اگر بطور تحفے میں لی ہو, کہہ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, اگر شہباز شریف نے بطور پینسل بھی کبھی تحفے میں لی ہو یا انہیں توشہ خانہ میں چیزیں ملی اور انہوں نے خود رکھ لی ہوں, وہ میں اس عہدے سے ریزائن کر دوں گا. شہباز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جب کبھی کوئی چیز ملی انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دی. بطور وزیر اعظم پی ڈی ایم کے 16 مہینے اور اب کے 2 سال تقریباً جو بھی چیز ملی انہوں نے جمع کرائی. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب پر الزام لگایا. میاں نواز شریف صاحب نے اگر اس وقت کا قانون کے مطابق 15% دے کر کوئی چیز رکھی ہے تو قانون کی وائلیشن تو نہیں ہوئی. آپ کے اوپر الزام کیا ہے؟ آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے 50 کروڑ روپے, آپ نے اسی قیمت لگوائی ہے 20 لاکھ روپے. 50 کروڑ کی میں مثال دے رہا ہوں. یعنی جیسے بلغاری کا سیٹ ہے, اگر اس کی قیمت 3.5 کروڑ روپے ہے, آپ نے قیمت لگوائی ہے 12-13 لاکھ روپے, 15 لاکھ روپے, تو ظاہر ہے آپ کے اوپر اس جرم کی سزا آپ کو دی گئی ہے. اگر آپ اسے صحیح قیمت لگواتے اور 50% ادا کرتے, لے کر جاتے, کوئی بات بھی نہ کرتا. آپ ہمیشہ نیریٹو بنانے کے ماہر ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ ایک چیز ہم سے غلط ہوئی, ایک چوری ہوئی, چاہے وہ چوری 100 روپے کی ہے, چاہے چوری 1 ارب روپے کی, سزا وہی ہے. قتل 1 کر دیں تو بھی سزا موت ہے, سزا قتل 100 کریں تب بھی سزا موت ہے. آپ اگر یہ جرم نہ کرتے, یہ بلغاری کا سیٹ آپ گھر نہ لے کر جاتے, کوئی قلم یا گھڑی آپ گھر نہ لے کر جاتے, تو سزائیں کبھی نہ ہوتی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ پلانٹڈ کیس ہے؟ دوسرا, آپ نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دوں. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جی ہم کبھی اسلحہ لے کر نہیں آئے. آپ خود ایک عرصہ ہو گیا, ہم تو آپ کو استادوں میں گنتے ہیں اس دشتی خاک چھانتے ہوئے. 26 نومبر 2024 کو پورا شہر گواہ ہے کہ 26 نمبر چنگی کے اوپر ایک صوبے کی پولیس تعینات تھی. یہ خود کہتے ہیں ہمیں روکنے کے لیے. ان کے پاس ایسا مسلح جتھا تھا کہ ایک صوبے کی پولیس کو کچل کے ڈی چوک پہنچ گئے. کیا اسلحہ برادر پولیس, واٹر کینن جن کے پاس ہو, آنسو گیس کے شیل ہوں, انہیں یہ بغیر اسلحے کے زور پہ کچلے ڈی چوک آ سکتے تھے؟ اچھا, میں اس پہ تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں. آج شفیع جان صاحب, جو وفاقی وزیر بلال اظہر کیانی, انہوں نے کہا ہے کہ وفاق نے 15 سال میں 8,404 ارب روپیہ دیا خیبر پختونخوا کو, اور آپ کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ 2,200 ارب روپیہ ہمارا بقایا ہے. اب ایشو یہ, میں اس لیے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک تو چلتی رہے گی, یہ سزائیں کیسز بھی چلیں گے, عوام جو ہیں وہ پس گئے, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے, اور خیبر پختونخوا کے اوپر خاص طور پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ 13 سال سے مسلسل ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, وہاں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے, وہاں کے مریض بہت زیادہ پنجاب میں جاتے ہیں, سندھ میں جاتے ہیں, اسلام آباد میں آتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ 8,404 ارب روپے آئے ہیں 15 سال میں, تو کچھ 13 سال تو اس میں آپ کی حکومت ہے, تو کچھ تو کہیں لگے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے نا, چاہے 2,200 آپ کے پینڈنگ ابھی رہتے ہیں, فرض کرے رہتے ہیں. تو کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ ابصار صاحب, سب سے پہلی تو ہماری یہ کامیابی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس مدعا کو اٹھایا ہے, تو آج وفاق کی حکومت نے اس کو رسپونڈ کیا ہے. وہ جو فگر انہوں نے جاری کی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے اور پوری ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے اپنے حق کے لیے NFC کا, وہ خراج تحسین ہم اس کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے ساتھ سر پورا ڈیٹا لے کے آیا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 2,200 ارب روپے ہمارے بقایا ہیں, ہمارے بقایا ہیں 4,758 ارب روپے. اچھا, آپ تو اس سے بھی زیادہ. جی, 1,375 ارب روپے ہمارے NFC کمیشن میں رہتے ہیں. 531 ارب روپے ہمارے فاٹا مرجنگ, جو انہوں نے AIP کے پروگرام تھا جس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر سال آپ کو 100 ارب دیے جائیں گے. 500 ارب رہتے ہیں اس میں, رہتے ہیں 531 ارب. 700 ارب کا وہ ابھی تک بنتا ہے, اس میں ہمیں صرف 168 ارب ملے ہیں. PSDP میں ہمیں 178 ارب کا وعدہ تھا, وہاں پہ ہمارے 54 ارب. کتنے سالوں میں؟ یہ پورا ڈیٹا ہے ہمارے پاس. 15 سال کی 15 سال کی. جو 15 سال کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. جی. اچھا, اس میں جی مرج ایریا کرنٹ کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوئی تھی, بجٹ کمٹمنٹ 331 ارب کا, ہمیں 252 ملے ہیں, 80 ارب یہاں رہتا ہے. وابڈا میں 3.5 ارب رہتا ہے. نیٹ ہائیڈل پاور میں 2,252 ارب روپے ہمارے, وہ صرف نیٹ. اچھا, تو آپ کا ٹوٹل جو ہے 4,758, ٹوٹل 4,758.78. ٹھیک ہے, میں یہ بات اس کا جواب لے لیتے ہیں, لیکن مجھے صرف اس کا جواب دیں کہ کیا 8,404 آئے ہیں؟
یہ تو میں کنفرم کر دوں گا, مجھے اس کی کنفرمیشن ابھی نہیں ہے. کچھ تو آیا 15 سال میں نا, ڈیفینیٹلی آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو خرچ ہوئے ہیں اس کے وہ نظر کیوں نہیں آ رہے وہاں پہ؟ سر دیکھیں دیکھیں اس وقت ہم ایجوکیشن میں ان سے آگے ہیں, ہیلتھ میں ہم سب سے آگے ہیں, ہم اس کا موازنہ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ہنس رہے ہیں آپ کی بات کر لیتے ہیں, موازنہ کر لیتے ہیں. میں ہنسی روک نہیں سکا. اسلام آباد ایجوکیشن میں آگے ہے پنجاب سے. جی بالکل آگے ہیں. آپ پر کیپیٹا کتنا خرچ کر رہے ہیں پر ہیڈ, چلے بتا دیں. میری جان کچھ چیزیں پرسیپشن بیس ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب آپ کہیں نہیں مرسیڈیز گاڑی جو ہے یہ کم ہے, میرا زیادہ بہتر ہے, اس کی ایوریج اچھی ہے. ہم ریئلٹی پہ جانا چاہ رہے ہیں, فیکٹس پہ جانا چاہ رہے ہیں. جی میں فگر دے رہا ہوں. تو اب سار صاحب دیکھیں اس مرسیڈیز کی مثالیں نہ دیں. ہم پر کیپیٹا خرچ کر رہے ہیں 6,643 روپے پر ہیڈ, خیبر پختونخوا میں ہیڈ پہ ایک بندے پہ. ٹھیک ہے, پنجاب سب سے پیچھے ہے 4,000. ایگریڈ سے ایک سوال کا جواب دیں آپ میرے ساتھ. پمس چلیں, کل چلیں یا منڈے کو چلتے ہیں, وہاں پہ جا کے دیکھیں خیبر پختونخوا سے کتنے مریض آئے ہیں. اسی طرح پنجاب پنڈی کے ہاسپٹلز میں چلتے ہیں. دیکھیں پنڈی اور اسلام نہیں سر, ابصار صاحب نہیں. دیکھیں جو پمز اور پنڈی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو بیسیکلی پختون کمیونٹی بہت زیادہ یہاں پہ ہے. 10 بڑے ہسپتال ہیں پورے پاکستان میں, اس میں سے 2 بڑے ہسپتال پشاور میں ہیں. کون سا؟ LRH, HMC, لیڈی ریڈنگ. ہاں میں اس کا میرا ہمارے دوست ہیں ایک صحافی پشاور کے, انہوں نے وہاں دکھایا جو حالات ہیں جو گندگی کے. نہیں 1200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے پورے اسلام آباد میں. 1200 بیڈ کا ہاسپٹل نہیں ہے. ایک ہمارا 1800 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. صحت کارڈ اس کے علاوہ ہے. بیڈ کا کون سا ہے؟ میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں اس کے. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب حذیفہ اتنی دیر آپ یہ بتا دیں کہ آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں 1200 بیڈ کا ہاسپٹل اسلام آباد پورے میں نہیں ہے, 1800 بیڈ کا نہیں ہے, اور آپ الزام ان پہ لگاتے ہیں کہ پیسہ صحیح خرچ نہیں کر رہے. جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانونی پیسے, میں چونکہ فگرز نہیں لے کر آیا, آئی واز ناٹ انفارمڈ کہ NFC میں ہم نے ان کی کتنے پیسے دینے ہیں, وہ اس کا فگر نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو فگر یہ بتا رہے ہیں میں اس پر ایک اکتفا کر لوں. یا 2200 ارب روپے جو انہوں نے کوٹ کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ NFC کے جو پیسے ہیں صرف وہ قانونی پیسے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں, یعنی جو کہ ظاہر ہے اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی 2010 میں طے ہوا تھا. باقی پیسے یہ کہیں گے جی وابڈا کے ہم سے کمٹ کیے تھے, PSDP کمٹ کیے تھے. بھئی آپ 15 سال کا فگر لے کر آئے ہیں, یہ سارا فگر 18 سے 22 سے تو آپ خود حکومت میں تھے, بانی تحریک انصاف یہ سارے پیسے ایشو کر دیتے. نہیں یہ دیکھیں راؤنڈ نہیں گھومنا چاہتے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2022 کے بعد ان کے کچھ پینڈنگ پیسے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ 2022 کے بعد جن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی, ہم نے مرکز کے PSDP کے سارے پروجیکٹس ختم کر دیے. پنجاب میں PSDP کے پروجیکٹس جو ہم نے کمٹ کیے ہوئے تھے وہ بھی شروع نہیں کیے. وجہ یہ کہ مرکز کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. PSDP کا تو وہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی آپ اگر وابڈا کی بات کر لیں, فاٹا کی بات کر لیں, اب بات یہ ہے 531 ارب روپیہ فاٹا پہ جانا تھا, اور جس کی وجہ سے فاٹا ڈیولپ کرتا ہے, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اس پہ ہمارے نقطہ نظر ہے. کیا بات آپ نے وہی کی, میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ عوامی رائے کا کوئی سروے کروا لیں, آپ اپنے سما کے بیورو چیف کو لائن پر لے لیں. جو پیسہ انہیں 8,800 ارب روپے دیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اس کا استحصال کیا ہے, نہ وہاں پر انہوں نے 700 ارب ہم سے لیا, نہ CTD کھڑا کر سکے, نہ لا اینڈ آرڈر وہاں بہتر کر سکے, نہ وہاں پر KP کے, میں سر مکمل کر لوں, نہ KP کے پولیس جو ہے رات کو تھانے چھوڑ کر چلی جاتی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان وہ ضلع ہے جہاں سے علی گنڈا پور خود وزیر اعلیٰ تھے, وہ خود ایڈمٹ کرتے تھے کہ وہ مغرب کے بعد سی پیک کے روٹ کسی ڈیرہ اسماعیل خان نہیں جا سکتے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر جو پیسہ آپ کو دیا گیا, آپ اگر اس کا غلط استعمال کریں, ہسپتالوں کی باتیں کر رہے ہیں, جو دونوں ہسپتال انہوں نے بتائے ہیں, کیا وہ تحریک انصاف کے دور میں بنے ہیں؟ دیکھیں میں یہ بالکل صرف انہوں نے بالکل ریکارڈ کو مس کیا, میرے بھائی ہیں یہ. بھائی بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے اور اب مریم نواز نے 1500 بیڈ کے تو نئے ہسپتال بنا دیے. جنرل ایلیگیشن نشتر ہاسپٹل ملتان, اب میں کلیم کروں نشتر جو ہے وہ 2000 بیڈڈ ہے, ہم نے نہیں بنایا. نشتر کنگ ایڈورڈ ہم نے نہیں بنایا. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے ہسپتال پنجاب کے اندر, آپ کارڈیالوجی دیکھ لیں. میرا سوال سن لیں. پچھلے کئی سالوں سے مسلسل, یہ 13 سال ان کی حکومت, 13 سال سے خیبر پختونخوا کی حکومت وفاق پہ الزام لگاتی ہے, وفاق واپس خیبر پختونخوا پہ لگاتا ہے. عوام اس میں پس رہے ہیں. مجھے تو عوام کے بہاف پہ جواب دیں کہ آپ دونوں اس کا میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں 10 سیکنڈ میں, یا ان کے لیے کچھ ڈیلیور بھی کریں 10 سیکنڈ میں حل کر دیتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہیں, آپ خود اینالائز کر لیں, میں مانوں گا نہیں کر سکتا. نہیں اس کا کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے نا, اس کا کوئی فیصلے کا میکانزم ہے. دیکھ لیں جو یہ 700 ارب کی بات کر رہے ہیں نا, جو ہمیں انفراسٹرکچر کے لیے NFC ایوارڈ میں 1% ملتا ہے, وہ انفراسٹرکچر کے لیے ملتا ہے. ٹھیک ہے, جو علاقے دہشت گردی کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, CTD کے لیے, پولیس کے لیے ہمیں 1 روپے نہیں دیتے. اگر ایچ پینی, سنگل پینی انہوں نے ہم پہ
یہ ثابت کر دی تو ہم جو چور کی سزا ابھی اجلاس کیبنٹ میں سی ایم سہیل افریدی صاحب نے 31 ارب روپے کا پیکج دیے جس میں 14 ارب سی ٹی ڈی پہ لگیں گے اور باقی جو ہے وہ اسپیشل برانچ پہ لگیں گے. لیکن یہ جو جھگڑا پیسے کا پڑا ہوا ہے یہ حل کیسے ہوگا؟ اس کا کوئی میکینزم ہے؟ اس پہ تو ہم بات کریں گے. ابھی ایک ورکنگ کمیٹی بن گئی ہے. آپ وفاق کو کہتے رہیں گے, وفاق آپ کو کہتا رہے گا. NFC کے جب اجلاس میں ہم نے شرکت کی ہے اس کے بعد ایک ورکنگ کمیٹی بن گئی ہے اس پہ. اب جنوری کے مڈ میں دوبارہ ایک اجلاس ہونا ہے جس میں ہم نے شرکت کرنی اور سارا ڈیٹا اور ساری چیزیں ہم نے وہاں رکھنی ہے. جہاں تک ہاسپٹل کی بات تھی, LRH ہمارے پاس 1800 بیڈ کا ہے, KTH جو ہے 1200 بیڈ کا ہے اور HMC 1280 بیڈ کا ہے. اور پورے اسلام آباد میں جس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں وہاں پہ میرے خیال میں کوئی 1200 بیڈ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہوگا. ہم 5000 بیڈ کا نیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں پشاور میں. 1000 بیڈ کا ہاسپٹل میرے حلقے کوہاٹ میں بننے جا رہا ہے. تو یہ جو گورننس کی باتیں کرتے ہیں پھر ان کو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بھی پڑھنی چاہیے. اس میں سب سے کرپٹ ادارہ جو ہے وہ پنجاب پولیس ہے. سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں 46% ہے, پنجاب میں 39% اور خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے. حذیفہ آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے, پنجاب پولیس پہ الزامات بہت ہیں اور خیبر پختونخوا کی پولیس پہ یہ اس طرح کے الزام نہیں ہے. وہ تو دہشت گردی میں بڑی جانیں قربان کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ رہ کے. یہ جھگڑا ختم ہوگا یا آپ میں سیدھا سوال پوچھ لیتا ہوں, یا آپ دونوں جماعتیں عوام کو بیوقوف بناتی رہیں گی جو سفر کر رہے ہیں؟ اگر مجھے آپ 2 منٹ, یہ پیسے ان کو دے دیے, وہ کدھر گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم 2 منٹ دے دیں گے. 2 منٹ ہے نہیں میرے پاس. کتنے؟ 1 منٹ. اچھا, پہلی بات تو یہ افسر صاحب کہ ہسپتالوں کی انہوں نے بات کی, ان میں سے کوئی ہسپتال بھی تحریک انصاف کے دور میں نہیں بنا. یہ پرانے ہسپتال بنے ہوئے ہیں. یہ بتا دیں کہ انہوں نے 13 سال میں کوئی نیا ہسپتال بنایا ہو. پنجاب میں درجنوں ہاسپٹلز بنے ہیں اور جو پر بیڈ بات کر رہے تھے نا اسلام آباد میں, وہ پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے. حال بتائیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آج میں بڑی خوشی ہوئی ہے, یہ الزام جو آپ کی بھی مہربانی کہ توشہ خانہ کیس لائم لائٹ تھا لیکن آپ اصل ایشو پر آئے. آپ نے ہم دونوں اصل ایشوز پہ اپنے بات کی. اگر یہ کاش اسی طرح کا رویہ اختیار کریں, اس طرح کے فگرز ان کے KPK کے وزیر اعلیٰ میٹنگز میں لے کر آئیں, NFC کی میٹنگ میں لے کر آئیں, اور یقین کریں آئی ایم ٹیلنگ یو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر 2200 ارب نہیں دیں گے تو 1500 دے دیں گے, 1800 دے دیں گے, کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے. جب ہوگی لڑائی اور میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. آپ متفق ہیں؟ جہاں تک آپ اس بات سے بالکل متفق ہے. صوبے کا وزیر اعلیٰ صاحب آئیں گے, بات ہوگی ہر اجلاس میں ہم جائیں گے.